اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 جو کہ نسبتاً ایک طویل آیت ہے، آج کے لیکچر میں ہم اسے گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وقت کی 6 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے 7 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ دوسرا ہوگا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ تیسرا ہوگا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ۔ اور چوتھا ہوگا وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ پانچواں ہوگا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ چھٹا ہوگا قالت ہوا من عند اللہ۔ اور ساتواں اور آخری ہوگا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو فعل نظر آ رہا ہے، لہٰذا پہلے حصے کے 2 حصے بن جائیں گے۔ ایک ہوگا فتقبلها ربها بقبول حسن اور دوسرا ہوگا وانبتها نباتا حسنا۔ جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ ہے فا جو کہ ہم استنافیہ مانیں گے۔ تقبلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کاف با لام روٹ لیٹرز باب تفاعل تقبلہ یتقبل تقبلا قبول کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے۔ رب مرفوع ہے اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ با حرف جر ہے اور اس کے بعد قبول لفظ جو ہے وہ مجرور ہے اور حسن جو ہے یہ بھی مجرور ہے۔ قبول جو ہے یہ اسم مصدر ہے اور تقبلہ یا تقبلو کے لیے یہ کیا استعمال ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ ہم ترکیب میں دیکھیں گے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے واو اور اس کے بعد انبتا فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ نون با اور تا روٹ لیٹرز ہیں، باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ انبتا ینبتو انباتن، اس کے معنی اگانا کے یا بڑھانا کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نباتن جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ نبتا ینبتو باب نون سے نبتن اور نباتن کسی چیز کا اگنا یا بڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حسنن پچھلے حصے میں حسنن تھا، یہاں پر حسنن منصوب استعمال ہوا ہے، تو یوں دوسرے حصے کے الفاظ پر جو کہ پہلے حصے کا دوسرا حصہ ہے بات کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ واو ہے، اس کے بعد فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کفلا عین کلمہ مشدد ہے لہٰذا باب تفعیل سے یہ استعمال ہوا ہے۔ کفلا یکفل تکفیلا، جس کے معنی خان صاحب نے لکھے ہیں کسی کو کسی کا کفیل بنانا، اور لکھا ہے اس کے 2 مفعول آتے ہیں اور دونوں مفعول جو ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، اور آیت کا ریفرنس اسی آیت کا دیا ہے خان صاحب نے۔ زکریا مشہور اسم علم نبی کا نام ہے، اور یوں تیسرے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں چوتھے حصے کے الفاظ کی طرف، جس میں پہلا لفظ ہے کلما جو کہ اسم الظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس میں بھی شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید بھی ڈیٹیلز ہیں کہ یہ 2 کلمے ہیں اصل میں، ایک کل ہے اور ایک ما۔ کل اسم ظرف کے طور پہ متضمن معنی شرط اور ما مصدریہ ظرفیہ ہے، یا یہ بھی کہا گیا کہ کل اسم ظرف ہے اور ما مصدریہ ظرفیہ ہے۔ بہرحال اس کو میں نے ایک ہی لفظ کے طور پہ یہاں پر دکھایا تو یہ زیادہ آسان بات ہے کہ کل ما کو آپ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کنسیڈر کریں اور اسے اسم ظرف متضمن معنی شرط ٹریٹ کریں، یعنی یہ اسم ظرف ہے جس میں شرط کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور شرط کے معنی اس میں اس وقت ہوں گے جب اس کے بعد 2 جملے ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بالکل یہ لما کی طرح، یعنی جو لما حینیہ ہے اس کی طرح یا اذا کی طرح استعمال ہوگا۔ داخلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ داخل ہونا کے معنی میں علی حرف جر جس کے ساتھ ہا کی ضمیر جو ہے ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ہے۔ زکریا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ زکریا ذہن میں رکھیے گا چونکہ الف پر ختم ہو رہا ہے لہٰذا مرفوع منصوب مجرور اسی طرح لکھا اور پڑھا جائے گا۔ المحراب کا لفظ یہاں پر منصوب ہے اور محراب جو ہے
خان صاحب نے ہار آبا روٹ لیٹرز کے تحت ذکر کیا ہے کہ محراب جس کی جمع محاریب آتی ہے مفعال کے وزن پہ اسم الآلہ ہے، جس کے معنی لکھ رہے ہیں کسی سے کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معنی میں آتا ہے، لکھ رہے ہیں ایک معنی اس کے آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے مکان میں داخل ہونے کا ذریعہ، یعنی مکان کی محراب دروازہ کھڑکی کے ہیں۔ دوسرے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ہم کلامی کا ذریعہ، مسجد کی محراب، اور ان مختلف معنی کے لیے انہوں نے مختلف آیات کے ریفرنسز بھی دیے ہیں۔ 4 حصوں کے الفاظ بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں 5ویں حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے وجدہ، جو کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وجدہ یوجدو، تبدیلی کے بعد وجدہ یجدو، پانا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ اندہ اسم ہے، ظرف ہے اور منصوب یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے۔ رزقاً یہاں پر منصوب لفظ آپ دیکھ رہے ہیں اور معروف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلے حصے کے الفاظ پہ بات کریں تو اس میں پہلا لفظ ہے قال، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا حرف ندا ہے۔ مریم مرفوع اسم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ انا اس میں استفہام ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے یا کیوں کر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لام جو ہے حرف جر ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث حاضر کی ہے، اور حاذا اس میں اشارہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے، اس میں پہلا لفظ ہے قالت، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ہے، من حرف جر ہے، جس کے بعد اند جو ہے یہاں پر مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اندہ ہم نے منصوب دیکھا تھا، اس میں جلالہ مجرور آگے نظر آ رہا ہے، اور آخری حصہ آیت کا جو ہے اس کے الفاظ میں انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ یرزقو، راز، زا، قاف روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب نصر ینصر سے روزہ کا یرزقو رزقاً، اس فعل پہ ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ من اس میں موصول ہے، اور یشاؤ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ شین یا حمزہ اس فعل پر بھی کافی مرتبہ بات کی جا چکی ہے۔ با حرف جر ہے، جس کے بعد غیر کا لفظ جو ہے یہ مجرور ہے، اور غیر کے لفظ کے ساتھ جو حساب کا لفظ ہے یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 37 کے تمام الفاظ پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہے وہ فا سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا اس جملے کو ہم جملہ مستانفہ مان لیں گے، اور ہمارا نیا جملہ ہے تقبلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا ربھا آپ مضاف مضاف الیہ اس کا فاعل دیکھ رہے ہیں، اور تقبلہ کے ساتھ جو ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، جو مفعول بہ کے طور پر یہاں پر استعمال ہوئی ہے۔ با حرف جر ہے، اور اس کے بعد قبول کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، اور قبول کے بعد حسن جو ہے یہ صفت ہے قبول کی، گویا قبول حسن موصوف صفت مل کے با حرف جر کے لیے مجرور ہو گئے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر جار مجرور کو متعلق بھی بنا سکتے ہیں تقبلہ فعل کے لیے، اور با کو اگر ہم حرف جر زائد قرار دے دیں تو قبول حسن جو ہے یہ یہاں پر لفظاً مجرور ہوگا، لیکن محلاً منصوب ہم اس کو مفعول مطلق قرار دے سکتے ہیں تقبلہ فعل کے لیے۔ اگرچہ تقبلہ کا مصدر جو ہے وہ تقبل آتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات مفعول مطلق میں ثلاثی مزید فی فعل کے لیے ثلاثی مجرد فعل کا مصدر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آسان ترکیب تو یہ ہوگی کہ تقبلہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مستانفہ جملہ ہو جائے گا، اور ترجمہ ہم کرنا چاہے اس جملے کا تو کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ فتقبلہا ربھا، تو اس کے رب نے اسے قبول کر لیا، بقبول حسن ایک اچھا قبول کرنا، یعنی مفعول مطلق کے ساتھ ایک اچھا قبول کرنا ترجمہ کریں گے، اور اگر با حرف جر کے ساتھ ترجمہ کریں تو اچھے قبول کرنے کے۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے اس کو انالائز کریں تو واو عطفہ قرار دے دیں گے، انبتہا فعل فاعل مفعول بہ، فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل، اور ہوا کی ضمیر جو ہے یہ رب کی طرف ہی جا رہی ہے۔ نباتن حسنن موصوف صفت مل کے مفعول مطلق ہو جائے گا انبتا فعل کے لیے، اور یہاں بھی بالکل وہی اسلوب استعمال ہوا ہے کہ فعل جو ہے وہ تو مزید فی باب کا ہے، باب افعال کا، لیکن اس کے لیے مصدر جو مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے وہ ثلاثی مجرد باب سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو انبتہا نباتن حسنن فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور اس کا عطف جو ہے وہ تقبلہا والے جملے پر کر دیا جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا، اور اس نے اسے پروان چڑھایا، اچھا پروان چڑھانا۔ تیسرا جملہ ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، واو عطفہ ہے، کفلا فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اگرچہ ہمیں آگے زکریا اسم نظر آ رہا ہے اور وہ ہم جانتے ہیں کہ مرفوع منصوب اور مجرور اسی طرح لکھا اور پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ ہم نے ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھے تھے کہ کفلا یکفل تکفیلا کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کا کفیل بنانا، تو گویا
یہاں پر یہ جو ہا اور زکریا ہیں یہ دونوں مفعول بھی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور فاعل جو ہے کفلا کا وہ اللہ تعالیٰ یعنی ہوا کی ضمیر ہی ہے جو اس کے رب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو کفلا فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اول، اور زکریا جو ہے مفعول بھی ثانی۔ پھر کفلا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا پچھلے والے جملے پر، اور اس جملے کا ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور اس نے کفالت میں دے دیا اس کو یعنی حضرت مریم سلام علیہا کو زکریا علیہ السلام کی۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس میں کلما سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے جملہ، اور کلما جیسے میں نے کہا تھا کہ اسم ظرف ہے اور شرط کے معنی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بعد دو جملے ہوں تو اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، ایک جملہ اس حصے میں ہے اور دوسرا جملہ اگلے حصے میں ہے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس میں کلما کو مفعول فی مقدم قرار دے دیں گے، دخلا فعل ہے، فاعل اس کا آگے آ سکتا ہے، علیہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا دخلا کے، زکریا جو ہے یہ اس کا فاعل ہو جائے گا کیونکہ زکریا علیہ السلام داخل ہوئے، یہ ہم ترجمہ کریں گے اس کا، اور کہاں داخل ہوئے وہ ہوگا المحراب مفعول بھی۔ پھر دخلا فعل اپنے فاعل، زکریا اپنے مفعول، المحرابہ اپنے متعلق، علیہا اور اپنے مفعول فی کلما سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہو جائے گا، جس کا جواب و شرط اگلے حصے میں آئے گا اور وہ ہوگا وجدہ عندہا رزقن، جس میں وجدہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور وہ ضمیر زکریا علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وجدہ کے لیے مفعول بھی چاہیے، وہ رزقن کی صورت میں آپ آگے دیکھ رہے ہیں، اور اندہا جو ہے یہ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کے متعلق ہو جائے گا وجدہ فعل کے۔ پھر وجدہ فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا بن جائے گا، اور پھر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ ہم دونوں جملوں کا یعنی شرط و جواب شرط یا شرط و جزا کا یوں کریں گے۔ اور جب بھی ملاقات کی ان سے زکریا نے کمرے میں تو ان کے پاس رزق پایا، اور ہاں کی ضمیر ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت مریم سلام علیہا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگلا حصہ جو ہے یا اگلا جملہ جو ہے وہ ہے قالا سے شروع ہو رہا۔ قالا فعل ہے، فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور ہوا ضمیر زکریا علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مقول القول مفعول بھی یا سے شروع ہو رہا ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ہے، اور مریم جو ہے یہاں پر منادہ قائم مقام مفعول بھی کے ہے۔ یوں ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا، اور جواب ندا جو ہے وہ ہے انا لکی ھذا، جس میں انا جو ہے یہاں پر یہ خبر مقدم بن رہا ہے کیونکہ یہ مفعول فی ہے، اور ھذا جو ہے مبتدا مؤخر ہے، اور لکی جو ہے یہ جار مجرور ہو کر حال ہو جائے گا ھذا سے، اور ھذا مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ مقصود میں ندا یا جواب ندا بن جائے گا، اور پھر ندا اور جواب ندا مل کر یہ مقول القول مفعول بھی بن جائیں گے کالا فعل کے لیے، اور کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ اس حصے کا کچھ یوں ہوگا کہ انہوں نے کہا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا، یعنی یہ تیرے لیے کہاں سے ہے۔ اگلا حصہ جو ہے اس کا اعراب کچھ یوں ہوگا، قالت فعل با فاعل ہیا ضمیر مرفوع متصل فاعل آ گیا، اب مقول القول مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے ہوا من عند اللہ۔ ہوا مبتدا ہے اس لیے ضمیر مرفوع منفصل آپ دیکھ رہے ہیں، اور خبر جو ہے وہ من عند اللہ کی صورت میں جار مجرور ہے، جس میں من حرف جر ہے، جس کا مجرور عند ظرف ہے، اور ظرف کا مضاف الیہ اس میں جلالہ ہے۔ وہ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر ہوا مبتدا کے لیے، اور ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب، مقول القول مفعول بھی ہوا قالت فعل کے لیے، اور قالت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں ہوگا، اس نے کہا یعنی حضرت مریم السلام علیہ نے کہا کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ آخری حصہ یا آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ اس کا اسم ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے، لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو ہم محلاً مرفوع خبر قرار دیں گے۔ اب اس خبر کو میں انالائز کر رہا ہوں جو کہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یرزق فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل جو اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، اور من یشاء موصول صلہ مل کر مفعول بھی بن جائے گا محلاً منصوب یرزق فعل کے لیے، اور من اس میں موصول تو میں قرار دے ہی چکا ہوں، اس کا جو صلۃ الموصول ہے وہ یشاء ہے
فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اور جو ضمیر عائد ہے ہو وہ محذوف ہے. پھر موصول صلہ مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا یرزقو فعل کے لیے، اور یہ جو بغیر حساب میں یا جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا یرزقو فعل کے، جس میں با حرف جر ہے، جس کا مجرور غیر مضاف ہے اور مضاف کا مضاف الیہ حساب آپ مجرور دیکھ ہی رہے ہیں. گویا یرزقو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی. اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں. محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ تقبلہا ربوہا والا لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے. انبتہا والا جملہ لا محل لا معطوفہ استنافیہ پر قرار دیا ہے. کفلہا والا لا محل لا معطوفہ اسی استنافیہ پہ. دخل علیہا لا محل لا صلۃ الموصول حرفی قرار دیا ہے انہوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ماں کو جو ہے وہ حرف مصدر قرار دے کر اس کا صلۃ الموصول حرفی بنایا ہے، جبکہ کل ماں کو ہم نے ایک ہی لفظ قرار دے دیا تھا. وجدہ والا جملہ لا محل لا جواب شرط غیر جازم. قالا والا جملہ لا محل لا استنافیہ. یا مریم فی محل نصب مقول القول. انا لکی ھذا لا محل لا جواب النداء. قالت والا جملہ لا محل لا استناف بیانی. ہوا من عند اللہ والا جملہ فی محل نصب مقول القول. ان اللہ یرزق والا جملہ لا محل لا استنافیہ، اور یرزق من یشاء والا جملہ فی محل رفع خبر انا، اور یشاء والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول من. تو الحمدللہ جی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہماری ورکنگ جو ہے میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ. اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں. عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ فتقبلہا ربوہا بقبول حسن، پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا. وانبتہا نباتا حسنا، اور اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی. وکفلہا زکریا، اور اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا. وجد عندہا رزقا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا. تو کوئی نہ کوئی ترجمہ انہوں نے کیا ہے نکرہ کا. قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے ہے. قالت ہوا من عند اللہ، اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں آیت نمبر 37 جو کہ نسبتاً ایک طویل آیت تھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.